نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، علماء دین، میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، جیسے کہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری پوری گن گھرج کے ساتھ یہ حکم سنا رہے تھے کہ وقت بہت تھوڑا ہے اور اس کے اندر سب کچھ ہمیں سمیٹنا ہے، تو میں ان کے حکم کی تعمیل میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج کا یہ اجتماع اور پورے پاکستان میں ختم نبوت کانفرنسز، سیمینار، دروس اور دیگر اجتماعات تسلسل ہیں اس محنت کا، اس کام کا، اس جد و جہد کا جو آج سے 150 سال پہلے علماء حق نے اس خطے میں شروع کی تھی۔ یہ ان کا اخلاص ہے کہ آج بھی ان کی آواز توانا ہے، آواز دبی نہیں، کمزور نہیں ہوئی، مدھم نہیں ہوئی، بلکہ جذبات، عزائم پہلے سے زیادہ بلند ہے، طاقتور ہے، اور ہم اپنی منزل کی جانب پوری قوت کے ساتھ، شان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے، مجلس احرار اسلام، برصغیر میں تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے، اور اس کے بانی اور امیر اول، امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک گلدستہ سجایا تھا حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، اور مجلس احرار کے عنوان سے ایک جماعت کو قائم کیا تھا، جہاں وہ آزادی کی جد و جہد بھی پوری قوت کے ساتھ کر رہے تھے، وہاں اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا بھی مقابلہ بڑی بہادری کے ساتھ وہ کر رہے تھے، اور اس گلدستے میں تمام مسالک کے لوگ انہوں نے پھولوں کی طرح سجائے اور پوری امت کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا احساس دلاتے ہوئے وحدت کی لڑی میں پرویا۔ میں ابھی بھائی احتسام الہی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہماری جماعت مجلس احرار اسلام کے پہلے سیکرٹری جنرل، بانی سیکرٹری جنرل مولانا سید محمد داود غزنوی تھے، جو مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، اور ہماری جماعت میں اس وقت جو پورے ہندوستان کے سالار اعظم تھے وہ صاحبزادہ سید فیض الحسن تھے، جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور دیوبندی علماء تو تھے ہی۔ تو یہ قافلہ تھا جسے لے کر وہ آگے بڑھے، اور اس کا تسلسل آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس کی روشنی قیامت تک پھیلتی چلی جائے گی، اور لوگ اس سے، اسی عقیدے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کریں گے۔ تو آج ہم اکٹھے ہیں، کل بھی اکٹھے تھے اور آئندہ بھی اکٹھے رہیں گے۔ محاذ مختلف ہے۔ ایک محاذ قلم کا محاذ تھا، علماء نے اور مصنفین نے، صحافیوں نے اور دیگر لکھنے والے لوگوں نے، دانشوروں نے، مورخین نے، حتیٰ کہ افسانہ نگاروں نے، ناول نگاروں نے، شاعروں اور ادیبوں نے مجلس احرار اسلام کی تحریک پر، ادب کے محاذ پر بھی جو کچھ ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا ہے، آج اگر اس سب کو جمع کر کے شائع کر دیا جائے تو میرے اندازے کے مطابق 10,000 سے کم صفحات نہیں ہوں گے۔ اور یہ کمال ہے کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس ماحول میں ان کو لا کے کھڑا کرنا، اور ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دینا۔ ایک محاذ عوام میں محنت کا ہے کہ
لوگوں کے ایمانوں کو کوئی لوٹ کر نہ لے جائے، تو ان جلسوں کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، دروس کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے اس کو بھی جاری رکھا گیا۔ اور ایک محاذ تحریکی محاذ ہے کہ جب ضرورت پڑی تو پورے ملک کے عوام کو ان کو میدان میں لا کر کھڑا کیا گیا، قوت کا مظاہرہ کیا گیا کہ کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور الحمدللہ ان تحریکوں کے اندر، خصوصاً 1953 کی تحریک ختم نبوت جو مجلس احرار اسلام ہی کے ایما پر اور اس کی تحریک پر جمع ہونے والے علماء نے کل جماعتی مجلس عمل بنائی اور راست اقدام کی قرارداد پاس کر کے تحریک کا آغاز کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ جس دن کراچی 1952 میں، فروری 1952 میں مجلس عمل کا اجلاس ہوا اور اس میں راست اقدام کی قرارداد پاس ہوئی کہ ہم اب تحریک شروع کر رہے ہیں، ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، اسی رات تمام کی تمام مرکزی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا اور 1953 کی تحریک ختم نبوت بغیر کسی قیادت کے پوری آب و تاب کے ساتھ چلی۔ قیادت جیلوں میں تھی، عوام سڑکوں پر تھے۔ تو یہ ایک تاریخ کا منفرد ایک واقعہ ہے کہ بغیر قیادت کے اس تحریک نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا۔ 10,000 مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے۔ لاہور کا مال روڈ خاص طور پر یہ مسلمانوں کی لاشوں سے اس کو سرخ کیا گیا، خون بہایا گیا، چھاگا مانگا کے جنگلوں میں ان کی لاشوں کو لے جا کر جلایا گیا اور ان کی راکھ کو جھیل میں اور راوی کی لہروں کی نظر کیا گیا، لیکن نہ عقیدہ ختم نبوت کی آب و تاب ختم ہوئی، نہ پرچم ختم نبوت جو ہے سرنگوں ہوا، اس کے اندر اور طاقت پیدا ہو گئی۔ ہم نے تشدد برداشت کیا، صبر کیا، قربانی دی، الحمدللہ اس قربانی کا نتیجہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور 1974 میں جو آخری بات میں کر رہا ہوں کہ ٹھیک 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور وہ جو ایک محاذ ہے پارلیمنٹ کا محاذ، وہاں پر علماء نے جو اپنی تعداد میں بھی کم تھے، انہوں نے اس کا فیصلہ کرایا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس دور کی قومی اسمبلی، سینٹ کے ارکان، پارلیمنٹ کے تمام ارکان کو، اس دور کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو، اور اسمبلی کے اندر خصوصاً جو علماء تھے جن کی قیادت حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، شاہ فرید الحق، مولانا مصطفیٰ اظہری، مولانا عبدالحق اور مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی اور دیگر حضرات جو کر رہے تھے، کہ انہوں نے تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کامیابی حاصل کی۔ تو آج وہ محاذ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا۔ ہمارے برادر محترم مولانا عبدالغفور حیدری مدظلہ تشریف فرما ہے، اور سینٹ میں انہوں نے اس محاذ پر پہرا دیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس محاذ پر وہ اپنی جد و جہد اور سعی کو جاری رکھیں گے، اور ہماری دعائیں اور ہماری محبتیں ان کے شامل حال رہیں گی۔ تو جناب والا، آج کی اس کانفرنس پر میں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے، اور حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو تنہا ایک آدمی ایک ادارہ تھا، کمال آدمی تھا، ایک آدمی اور ایک ادارہ۔ اسی طرح مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا سجایا ہوا یہ سٹیج ہے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا، کامیابی کے ساتھ اپنا سفر یہ طے کر رہے ہیں اور منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں خوشی ہے کہ مجلس احرار اسلام نے جو پودا لگایا تھا وہ تناور ہو گیا، پھل اس کا لگ گیا، آج پوری قوم کو اس کا پھل مل رہا ہے، پھولوں سے پوری فضا معطر ہے، اور ہم سب عقیدہ ختم نبوت کے مبلغ اور مناد ہیں۔ اور امیر شریعت کا یہ پیغام سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں،
عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے اور پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے، اور انشاءاللہ نہیں گرے گا۔ اور ایک اعلان، 11-12 ربیع الاول کو ہم چناب نگر میں جو مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہم نے بنائی، مسجد احرار، 1976 فروری میں اس کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہوئے تھے، جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری، مولانا عطاء المحسن بخاری، عطاء المومن بخاری، عطاء المہیمن بخاری۔ باپ نے جو ان کو ختم نبوت کی گھٹی دی تھی، اس کا اثر تھا کہ انہوں نے اس مسجد کو قائم کیا۔ سب سے پہلی مسجد ہے چناب نگر میں، الحمدللہ۔ آج وہاں 10 سے 12 مساجد بن گئی، مراکز بن گئے، ساری جماعتوں کے دفاتر بن گئے، اور ہمارا کام اور آگے بڑھ گیا۔ تو وہاں 11-12 ربیع الاول کو ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو ظہر کے بعد، اس دفعہ جمعہ ہے، ہم دعوت اسلام کا جلوس نکالتے ہیں۔ اس پر علماء نے اجتہاد کیا، اور اس تداعی کے لیے ہم نے دعوت اسلام کا عنوان جو ہے وہ قائم کیا۔ ہماری اس دعوت کے نتیجے میں الحمدللہ سینکڑوں قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو کافر بنانے والا کام ہم نہیں کرتے، ہم کافروں کو مسلمان بنانے کی محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ کتنے ہمارے بھائی یہاں نو مسلم آئے ہوئے تھے، یہ ایک محنت ہے، اور اس محنت کو جتنا آپ تیز کر سکتے ہیں اس کے اندر طاقت پیدا کریں، اور دعوت کے محاذ پر دعوت کا انداز اور دعوت کے ہتھیار لے کر اٹھیں، اور جب جہاد کا میدان آئے گا تو وہاں جہاد کے ہتھیار لے کر جائیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم دعوت کے میدان میں بھی بندوق اٹھا کر چلے جاتے ہیں، بھائی ایسا نہیں ہے۔ دعوت میں محبت ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، درد مندی ہے، محبت اور پیار ہے، اور ان کو اسلام کے نورانی ماحول میں لانا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کانفرنس کو جمی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چناب نگر تشریف لائیں 11-12 ربیع